بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں آرش وائس۔ آج سے ٹھیک 60 برس قبل 11 جولائی 1961 کو پاکستان کے پہلے فوجی صدر جنرل محمد ایوب خان نے امریکہ کا دورہ کیا تھا۔ اکتوبر 2020 میں پہلی بار شائع ہونے والے اس مضمون کو آج کے دن کی مناسبت سے قارئین کے لیے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جب پاکستان کے پہلے فوجی صدر جنرل محمد ایوب خان نے 11 جولائی سن 1961 کو امریکہ کے 8 روزہ سرکاری دورے پر امریکی ریاست میری لینڈ کے اینڈریو ایئر فورس بیس پر اترے تو ان کا فقید المثال استقبال ہوا تھا۔ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی اور پاکستانی سربراہ کا اس جیسا استقبال ہوا۔ صدر ایوب خان کا امریکی فضائیہ کے ہوائی اڈے پر خود اس وقت کے امریکی صدر جان کینیڈی، امریکہ کی خاتون اول جیکلین کینیڈی، وزیر خارجہ ڈین رسک اور امریکی افواج کے سربراہ نے خود کیا۔ جب صدر ایوب خان پی آئی اے کے طیارے سے ایئرپورٹ پر اترے تو سیڑھیوں پر ایک قدم چڑھ کر صدر کینیڈی نے گرمجوشی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ پاکستان کے صدر اپنی بیٹی بیگم نسیم اورنگزیب، وزیر خارجہ منظور قادر، وزیر خزانہ محمد شعیب کے ہمراہ تھے۔ ایئرپورٹ پر امریکی فضائیہ اور امریکی بحریہ کے دستوں نے ان کی آمد پر سلامی پیش کی۔ سلامی کے وقت صدر کینیڈی اور امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ امریکی افواج کے سربراہ جان لیمی لمنٹر بھی سٹیج پر موجود تھے۔ اس تقریب کے دوران صدر ایوب خان اور صدر جان کینیڈی نے امریکی فوجی دستوں کا معائنہ بھی کیا اور صدر کینیڈی نے استقبالیہ فی البدیہہ تقریر کی اور جواباً جنرل ایوب نے بھی اپنی خوش آئندہ توقعات کا ذکر ایک مختصر سی فی البدیہہ تقریر میں کیا۔ صدر ایوب خان امریکی صدر کینیڈی کے ہمراہ ایئرپورٹ سے واشنگٹن ڈی سی پہنچے، جہاں سڑکوں پر عوامی ہجوم امڑ آیا تھا۔ دونوں صدور ایک کنورٹیبل لنکن کار میں کھڑے ہو کر استقبال کرنے والوں کی تالیوں کا ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دیتے رہے۔ صدر ایوب کو واشنگٹن ڈی سی میں امریکی عمارت بیل ایئر ہاؤس میں سرکاری مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا تھا۔ اسی شام صدر کینیڈی اور خاتون اول جیکلین کینیڈی نے ماؤنٹ ورنن، جہاں امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کا آبائی گھر ہے، مہمان صدر کے اعزاز میں سرکاری عشائیہ دیا، جس میں امریکی دارالحکومت میں مقیم اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ کئی ملکی سفارتکاروں نے بھی شرکت کی۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔